مائنڈ ورڈس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ اس ذہنی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ چینل سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن ہم وہ کر کیوں نہیں پاتے؟ آخر کیوں ہماری اچھی نیتیں اور نئے سال کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ چند ہفتوں میں ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ بالکل، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم نے جیمز کلیئر کی شہرہ آفاق کتاب اٹامک ہیبٹس کے مواد کا سہارا لیا ہے۔ جی، یہ کتاب صرف اچھی عادتیں بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی رویے کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سمجھاتی ہے۔ صحیح۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کتاب کے بالکل ابتدائی اور بنیادی حصے کا جائزہ لیں گے۔ اس میں مصنف کا تعارف یعنی مائی سٹوری اور پہلے 3 ابواب شامل ہیں جنہیں وہ دی فنڈامنٹلز کہتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم بنیادوں پر بات کریں گے۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کیسے ہماری زندگی میں غیر معمولی نتائج لا سکتی ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا تعارف مائی سٹوری کسی تھیوری سے نہیں بلکہ مصنف کے ایک انتہائی ذاتی اور سچ کہوں تو دل دہلا دینے والے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ جیمز کلیئر بتاتے ہیں کہ ہائی اسکول میں بیس بال کھیلتے ہوئے ایک بیٹ ان کے ساتھی کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا ان کے چہرے پر آ لگا۔ اور یہ کوئی معمولی چوٹ نہیں تھی۔ اس حادثے کی شدت بہت بہت زیادہ تھی۔ ان کی ناک ٹوٹ گئی، کھوپڑی میں کئی فریکچر آئے، آنکھوں کے ساکٹ بھی ٹوٹ گئے تھے نا؟ جی، دونوں ساکٹ ٹوٹ چکے تھے۔ دماغ میں سوجن اتنی بڑھ گئی کہ انہیں طبی طور پر کوما میں ڈالنا پڑا۔ حالت اس قدر نازک تھی کہ ہسپتال انتظامیہ نے ایک پادری کو ان کے والدین سے بات کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مطلب یہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس حادثے کے بعد جب وہ مہینوں کی تکلیف دہ بحالی سے گزر کر واپس بیس بال کے میدان میں آئے تو انہیں ایک اور دھچکا لگا۔ انہیں اپنی ہی ٹیم سے نکال دیا گیا۔ بالکل، ایک ایسا نوجوان جو ایک ہونہار کھلاڑی تھا اب اپنی ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنا پا رہا تھا۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کتاب کا اصل فلسفہ جنم لیتا ہے۔ کلیئر نے ہمت نہیں ہاری، لیکن انہوں نے کوئی بڑا انقلابی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بجائے انہوں نے اپنی توجہ بہت ہی چھوٹی یعنی تقریباً غیر اہم نظر آنے والی عادتوں پر مرکوز کی۔ جیسے ہر رات جلدی سونا، اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ ٹریننگ کرنا۔ بہت معمولی چیزیں۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر قابو پانا شروع کیا جن پر وہ قابو پا سکتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ بالکل، اور یہی چھوٹی مسلسل کوششیں رنگ لائیں۔ 2 سال بعد وہ نہ صرف اپنی کالج ٹیم کے اسٹار کھلاڑی تھے بلکہ 6 سال بعد انہیں اپنی یونیورسٹی کا سب سے بڑا اعزاز پریزیڈنٹ میڈل بھی ملا۔ جی، ان کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی غیر دلچسپ عادتوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور آغاز ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کتاب کے پہلے باب کی طرف جس کا عنوان ہے دی سرپرائزنگ پاور آف اٹامک ہیبٹس۔ یہاں مصنف ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عادتیں مالیات کی دنیا کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ جس طرح آپ کے پیسے پر ملنے والا سود مزید سود کماتا ہے اور وقت کے ساتھ آپ کی دولت تیزی سے بڑھتی ہے، اسی طرح آپ کی عادتوں کے نتائج بھی وقت کے ساتھ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ وہی 1% والا اصول ہے نا کہ اگر آپ 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں تو سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ جی، اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اگر آپ ہر روز 1% بدتر ہوتے جائیں تو آپ کی صلاحیت تقریباً 0 ہو جائے گی۔ یہ گراف سیدھی لکیر میں نہیں چلتا، بلکہ یہ ایک خمدار لکیر ہے جو شروع میں بہت سست لگتی ہے، لیکن ایک خاص موڑ کے بعد تیزی سے اوپر یا نیچے جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ 1% والی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت کے قریب ہے؟ کیا زندگی کے ہر شعبے میں روزانہ 1% بہتر ہونا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔
ظاہر ہے آپ ہر روز اپنی بہتری کو ٹھیک 1% ناپ نہیں سکتے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ چھوٹی اور مسلسل کوششوں کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ذہنی ماڈل ہے، کوئی سخت ریاضیاتی فارمولا نہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک سوچنے کا انداز ہے۔ جی، یہ ہمیں بڑے ناممکن نظر آنے والے اہداف کے بجائے روزانہ کے چھوٹے قابل عمل اقدامات پر توجہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے جس کی کتاب میں بات کی گئی ہے، پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل، یعنی پوشیدہ صلاحیت کا پٹھار۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب ہم محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتائج نظر نہیں آتے۔ اور یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ بالکل، ہم امید کرتے ہیں کہ ترقی ایک سیدھی لکیر کی طرح ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب میں اس کی مثال ایک برف کے کیوب سے دی گئی ہے۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک کمرے کا درجہ حرارت -4 ڈگری ہے اور آپ اسے آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کرتی ہیں۔ -3، -2، -1، 0۔ اتنی دیر تک کچھ نہیں ہوتا، برف اب بھی برف ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 1 ڈگری پر پہنچتا ہے، ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری محنت جو -4 سے 0 ڈگری تک کی گئی وہ ضائع نہیں ہوئی تھی۔ وہ توانائی جمع ہو رہی تھی اور صحیح وقت پر اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ بالکل، اسی دور کو مصنف ویلی آف ڈس اپوائنٹمنٹ یعنی مایوسی کی وادی کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی وادی میں ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی کوششیں رائیگاں جا رہی ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑی کامیابی کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جی۔ تو اگر صرف نتیجے کا انتظار کرنا مایوسی کا باعث بن سکتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہیں سے اہداف یعنی گولز اور نظام یعنی سسٹمز کی بحث شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اہداف وہ نتائج ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی کتاب لکھنا یا میراتھن جیتنا، جبکہ نظام وہ عمل ہے جو ان نتائج تک پہنچاتا ہے۔ یعنی ہر روز 1000 الفاظ لکھنا یا ہفتے میں 3 بار دوڑنا۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کے اہداف ایک ہی ہوتے ہیں۔ ہر اولمپک ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے، اصل فرق ان کے روزمرہ کے تربیتی نظام میں ہوتا ہے۔ تو مقصد پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے ہمیں اپنے عمل کے نظام کو بہتر بنانے پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر نظام اچھا ہے تو نتائج خود بخود آئیں گے۔ جی، اہداف سمت متعین کرنے کے لیے اچھے ہیں، لیکن ترقی کا اصل انجن آپ کا نظام ہے۔ یہ واقعی سوچ بدل دینے والا خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کون بن رہے ہیں، نہ کہ صرف اس پر کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سیدھا دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، ہاؤ یور ہیبٹس شیپ یور آئیڈینٹی۔ یہ اس کتاب کا مرکزی خیال لگتا ہے۔ بلا شبہ یہ اس کتاب کی بنیاد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ رویے میں تبدیلی کی 3 سطحیں ہیں جنہیں ہم پیاز کی تہوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے باہر والی تہ ہے آؤٹ کمز یعنی نتائج۔ اس میں وزن کم کرنا یا کوئی امتحان پاس کرنا جیسے مقاصد شامل ہیں۔ یہ اس پر مرکوز ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے اندر والی تہ؟ وہ ہے پروسیسز یعنی عمل کی۔ اس میں آپ کی عادتیں اور نظام شامل ہے، جیسے جم جانا یا پڑھائی کا معمول بنانا۔ یہ اس پر مرکوز ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اور سب سے اندر مرکز میں؟ وہ ہے تیسری اور سب سے اہم تہ، آئیڈینٹی یعنی شناخت۔ یہ آپ کے عقائد ہیں، آپ کا خود کے بارے میں تصور ہے۔ یہ اس پر مرکوز ہے کہ آپ کون ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ تبدیلی کی کوشش باہر سے اندر کی طرف کرتے ہیں نا، وہ نتیجے سے شروع کرتے ہیں، میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ پائیدار تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، یعنی شناخت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں ایک بہترین مثال سگریٹ نوشی ترک کرنے والے 2 لوگوں کی ہے۔ جب انہیں سگریٹ پیش کی جاتی ہے تو پہلا شخص کہتا ہے، نہیں شکریہ، میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس جواب میں اب بھی یہ جھلکتا ہے کہ وہ خود کو ایک سگریٹ پینے والا شخص سمجھتا ہے جو ایک مشکل کام کر رہا۔ بالکل، جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے، نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ واہ! یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن اس کے پیچھے شناخت کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس نے اپنی شناخت بدل لی ہے،
وہ اب خود کو ایک نان سموکر کے طور پر دیکھتا ہے۔ کمال ہے۔ اور کتاب میں وہ جملہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اس شخص کے لیے ایک ووٹ ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ جی۔ تو جب آپ جم جانے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ صرف ورزش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ میں ایک صحت مند اور فٹ انسان ہوں کی شناخت کے لیے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ اصل مقصد صرف ایک عادت اپنانا نہیں، بلکہ وہ شخص بننا ہے جس کی وہ عادت ہے۔ عادتیں آپ کی شناخت کو مجسم کرتی ہیں۔ تو ہم نے کیوں اور کون کی بات کر لی، اب آتے ہیں کیسے پر۔ کتاب کا تیسرا باب، ہاؤ ٹو بلڈ بیٹر ہیبٹس ان 4 سمپل اسٹیپس، ہمیں عادت بننے کے عمل کی سائنس سمجھاتا ہے۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ ہر عادت، چاہے اچھی ہو یا بری، ایک 4 مراحل پر مشتمل فیڈ بیک لوپ سے گزرتی ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارے دماغ میں اتنی گہرائی میں بسا ہوا ہے کہ ہم اس پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ 4 مرحلے ہیں: کیو یعنی اشارہ، کریونگ یعنی خواہش، رسپانس یعنی رد عمل، اور ریوارڈ یعنی انعام۔ چلیں اس لوپ کو میری صبح کی کافی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے پہلا مرحلہ یعنی کیو یا اشارہ شاید صبح آنکھ کا کھلنا ہے۔ ٹھیک، اور اس اشارے کے بعد کریونگ یعنی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو کافی کی طلب ہوتی ہے؟ نہیں، سچ پوچھیں تو خواہش کافی کی نہیں ہوتی۔ خواہش اس تازگی اور چستی کے احساس کی ہوتی ہے جو کافی پینے کے بعد ملتی ہے۔ وہ جو نیند کا خمار ٹوٹتا ہے اس کی طلب ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ خواہش کبھی بھی عادت کی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی کیفیت میں تبدیلی کی ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کا رسپانس یعنی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میں اٹھ کر کچن میں جاتا ہوں اور کافی بناتا ہوں۔ اور آخر میں چوتھا مرحلہ ہے ریوارڈ یعنی انعام۔ جب آپ کافی پیتے ہیں تو آپ کو وہ چستی اور تازگی مل جاتی ہے جس کی آپ کو خواہش تھی۔ یہ انعام آپ کے دماغ کو 2 چیزیں سکھاتا ہے۔ کیا؟ اول، یہ آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ دوم، یہ اس پورے لوپ کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو بتاتا ہے کہ یہ عمل مستقبل میں دہرانے کے قابل ہے۔ اور یہ لوپ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کیوں ہمارا دماغ اسے خودکار بنا دیتا ہے؟ اس کی وجہ بہت بنیادی ہے۔ ہمارا دماغ ایک توانائی بچانے والی مشین ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے طریقے ڈھونڈتا ہے جس سے شعوری سوچ کا استعمال کم سے کم ہو۔ اچھا۔ جب کوئی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس کا قابل اعتبار انعام ملتا ہے تو دماغ اسے ایک خودکار اسکرپٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا راستہ لیا۔ صحیح، آپ کا ہیبٹ لوپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اٹامک ہیبٹس کے بنیادی ستونوں کو سمجھا ہے۔ ہم نے مصنف کی ذاتی کہانی سے سیکھا کہ چھوٹے قدم بڑے نتائج کی بنیاد بنتے ہیں۔ جی۔ پھر ہم نے 1% بہتری کی طاقت اور پوشیدہ صلاحیت کے پٹھار کے تصور کو جانا۔ اس کے بعد ہم نے شناخت پر مبنی عادتوں کی اہمیت کو سمجھا۔ اور آخر میں ہم نے عادت بننے کے 4 مراحل، اشارہ، خواہش، رد عمل اور انعام کا جائزہ لیا۔ بالکل۔ اور یہ صرف بنیاد ہے، یہ وہ نظریاتی فریم ورک ہے جس پر عملی حکمت عملی کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ اصل مزہ تو اب شروع ہوگا جب ہم ان 4 مراحل کو ایک ایک کر کے توڑیں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق کیسے ڈھالا جا سکتا ہے۔ اور یہی ہم اگلے حصے میں کریں گے۔ ہم پہلے قانون، the first law, make it obvious پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم چیپٹرز 4 سے 7 کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اچھی عادتوں کے اشاروں یعنی کیوز کو واضح کیسے بنایا جائے۔ اپنے ماحول یعنی انوائرمنٹ ڈیزائن کو اپنی کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، اور ہیبٹ سٹیکنگ جیسی طاقتور تکنیکوں کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کیا جائے۔ اس گفتگو سے ایک حتمی سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری شناخت واقعی ہمارے اعمال کا مجموعہ ہے اور ہر عمل مستقبل کی شخصیت کے لیے ایک ووٹ ہے، تو آج کا وہ کون سا ایک چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے جو اس انسان کی تشکیل میں مدد دے جو ہم کل بننا چاہتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج ہم اٹامک ہیبٹس کتاب کے پہلے قانون، اسے واضح بنائیں یعنی میک اٹ آبویس کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اور یہ پہلا قانون اس لیے ہے کیونکہ اگر دماغ کو اشارہ ہی نہ ملے کہ کرنا کیا ہے تو باقی تینوں قانون وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔
یہ وہ پہلی چنگاری ہے جس کے بغیر عادت کی آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی چنگاری کو روشن کرنے کے لیے کتاب کے 4 اہم ابواب کا جائزہ لیں گے۔ ہم باب 4 سے شروع کریں گے، جہاں ہم اپنی لاشعوری عادتوں کو پہچاننا سیکھیں گے۔ جی، پھر باب 5 میں دیکھیں گے کہ ایک نئی عادت شروع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد باب 6، جو میرا ذاتی پسندیدہ ہے، کہ ماحول ہماری حوصلہ افزائی سے زیادہ اہم کیوں ہے، اور آخر میں باب 7، جہاں ہم خود پر قابو پانے کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے اس بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں جس پر یہ پورا قانون کھڑا ہے۔ ہماری زیادہ تر عادات لاشعوری ہوتی ہیں۔ ہم دن بھر ایک طرح سے آٹو پائلٹ میں کام کرتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ ہاں، اور مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کا ایک قول ہے جو یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے: جب تک آپ لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، یہ آپ کی زندگی کو ہدایت دے گا اور آپ اسے تقدیر کہیں گے۔ واہ! اور یہی تقدیر اصل میں ہمارے ماحول میں بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے اشارے یعنی کیوز کا نتیجہ ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسی مشین ہے جو مسلسل ماحول کو سکین کرتی رہتی ہے، یہ تلاش کرتے ہوئے کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اشارے ہمارے لیے غیر مرئی ہو جاتے ہیں، جیسے کچن کاؤنٹر پر رکھی کوکیز کا ڈبہ، صوفے کے پاس پڑا ریموٹ یا جیب میں ہر وقت بجنے والا فون۔ ہم ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ بالکل۔ تو رویے کی تبدیلی کا پہلا اور سب سے مشکل قدم ان غیر مرئی اشاروں کو دوبارہ مرئی بنانا ہے۔ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی عملی ٹول دیا گیا ہے جسے وہ کہتے ہیں ہیبٹ اسکور کارڈ۔ جی، ہیبٹ اسکور کارڈ یا عادات کا حساب کتاب۔ اس کا خیال بہت سادہ ہے۔ آپ بس ایک دن کی اپنی تمام عادات کی فہرست بناتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، یعنی جیسی ہی کوئی کام یاد آئے اسے لکھ لیں۔ ہاں، جیسے بستر سے اٹھنا، فون چیک کرنا، باتھ روم جانا، دانت صاف کرنا، کافی بنانا۔ پھر آپ ہر عادت کے آگے نشان لگاتے ہیں، مثبت، منفی یا غیر جانبدار۔ اور اس کا مقصد خود کو جج کرنا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک عام دن اصل میں گزرتا کیسے ہے۔ یہ خود سے آگاہی کا ایک لمحہ ہے۔ اور اسی آگاہی کو عملی شکل دینے کے لیے جاپانی ریلوے سسٹم کی پوائنٹنگ اینڈ کالنگ تکنیک ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ وہاں ٹرین آپریٹر جب بھی کوئی اہم کام کرتا ہے، جیسے سگنل دیکھنا، تو وہ صرف اسے دیکھتا نہیں بلکہ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بلند آواز میں بولتا ہے، سگنل ہرا ہے۔ واہ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ ایک لاشعوری کام کو مکمل طور پر شعوری بنا دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی آنکھیں، ہاتھ، منہ اور کان سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر بھی بہت بڑا تھا۔ جی، اس ایک تکنیک کی وجہ سے ان کے ہاں حادثات میں 85% کمی آئی ہے۔ زبردست۔ یعنی ہم اپنی بری عادتوں کے لیے بھی یہی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اگر کوئی شخص بار بار غیر ضروری میٹھا کھاتا ہے تو اگلی بار کوکی اٹھاتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ سکتا ہے، میں ابھی یہ کوکی کھانے والا ہوں جس سے میرا وزن بڑھے گا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ایک عمل وہ جو خودکار سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو توڑ سکتا ہے اور سوچنے کا ایک لمحہ فراہم کر سکتا ہے۔ آپ کو آٹو پائلٹ موڈ سے باہر نکال دیتا ہے۔ بالکل، آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر واپس بٹھا دیتا ہے۔ تو باب 4 کا نچوڑ یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز آگاہی سے ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو نہیں بدل سکتے جس سے آپ واقف ہی نہ ہوں۔ تو ایک بار جب ہیبٹ اسکور کارڈ کا استعمال کر کے اپنی لاشعوری عادات کو روشنی میں لے آتے ہیں اور شاید یہ دیکھ کر تھوڑا خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، تو قدرتی اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، اب اس علم کا کرنا کیا ہے؟ جی، ایک نئی بہتر عادت کی بنیاد کیسے رکھی جائے؟ ہاں، یہیں سے باب 5 کا کردار شروع ہوتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے ارادے کافی نہیں ہوتے۔ ہم سب کہتے ہیں میں زیادہ پڑھوں گا یا میں صحت مند کھاؤں گی، لیکن یہ اہداف نہیں ہے، یہ تو بس خواہشات ہیں۔ ان میں کوئی ایکشن پلان نہیں ہے۔ کوئی ایکشن پلان نہیں۔ اس کا حل کتاب میں ایک بہت ہی سادہ ٹیکنیک سے دیا گیا ہے جسے وہ امپلیمنٹیشن انٹینشنز کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اپنے ارادوں کو ایک ٹھوس ایکشن پلان میں بدلنے کا طریقہ ہے۔
اس کا ایک فارمولا بھی ہے نا؟ جی، اور یہ بہت آسان ہے۔ میں رویہ کو وقت پر مقام میں کروں گا۔ اچھا، اب آپ کا ارادہ ہوا میں معلق نہیں رہا، اسے آپ نے دنیا میں ایک وقت اور جگہ دے دی ہے۔ میں ورزش کروں گا کی بجائے میں کل شام 5 بجے اپنے لانگ روم میں 20 منٹ ورزش کروں گا۔ اور اس سے فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف یہ ایک جملہ لکھنے سے عمل کرنے کے امکانات 2 سے 3 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے ایک اور تکنیک ہے جسے ہیبٹ سٹیکنگ یا عادات کو ترتیب دینا کہتے ہیں۔ جی، اس کا خیال یہ ہے کہ نئی عادت بنانے کے لیے نئی توانائی خرچ کرنے کی بجائے اسے اپنی کسی پرانی پختہ عادت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے ڈیڈرو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ 18ویں صدی کے فرانسیسی فلسفی ڈینس ڈیڈرو کے نام پر ہے۔ انہیں ایک دوست نے ایک خوبصورت مہنگا سرخ چوغا تحفے میں دیا، لیکن جب انہوں نے وہ پہنا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا باقی سارا سامان، کرسی، میز، پردے، سب پرانے اور بے رنگ لگ رہے ہیں۔ تو وہ ایک ایک کر کے سب کچھ نیا خریدتے گئے، یہاں تک کہ قرض میں ڈوب گئے۔ بالکل اسی طرح ایک عادت دوسری کو دعوت دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک اثر ہے، لیکن ہم اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، یہی ہیبٹ سٹیکنگ ہے۔ اس کا فارمولا ہے موجودہ عادت کے بعد میں نئی عادت کروں گی۔ مثال کے طور پر صبح کی کافی بنانے کے بعد میں 1 منٹ مراقبہ کروں گی، یا جوتے اتارنے کے بعد میں اپنے ورزش کے کپڑے پہن لوں گی۔ یہاں اہم برق اشارے کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اہم۔ آپ کا اشارہ یعنی کیو بہت واضح اور مخصوص ہونا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک مبہم اشارہ ہے، لیکن جیسے ہی میں دوپہر کے کھانے کی پلیٹ سنک میں رکھوں گا، یہ ایک بہترین اشارہ ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کو جوڑیں تو پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنی عادتوں کو پہچانیں اور پھر نئی عادتوں کو شروع کرنے کے لیے واضح منصوبے بنائیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس منصوبہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہاں ہم حوصلہ افزائی یا قوت ارادے کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کتاب ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گی کہ ایک طاقتور دلیل پیش کرتی ہے۔ باب 6 کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حوصلہ افزائی اکثر اوور ریٹڈ ہوتی ہے۔ ماحول زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمارے اندر رہتا ہے۔ لیکن اپنے پورے ماحول کو ڈیزائن کرنا یہ بہت زیادہ کام لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف زیادہ کوشش کرنے یا زیادہ حوصلہ افزائی پیدا کرنے سے بہتر ہے؟ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس ہمت کی کمی ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ انسانی رویہ ہمیشہ کم سے کم کوشش کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ ایک سپر مارکیٹ کو دیکھیں۔ صحیح۔ جو چیزیں آنکھوں کی سطح پر رکھی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ کوکا کولا اپنی 45% فروخت صرف ان ریکس سے حاصل کرتا ہے جو گلیاروں کے سرے پر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا لوگ جان بوجھ کر انہیں خریدنے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف واضح اور آسان ہوتی ہیں۔ آپ کا ماحول آپ کے لیے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے معمار بننا چاہتے ہیں یا صرف ایک صارف؟ خاص طور پر ہمارے بصری اشارے بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس کا عملی مطلب یہ ہوا کہ اچھی عادتوں کے اشاروں کو اپنے ماحول میں نمایاں اور نظر آنے والا بنا دیں۔ جیسے اگر کوئی گٹار زیادہ بجانا چاہتا ہے تو اسے الماری سے نکال کر اپنے کمرے کے بیچ میں رکھ دے۔ ہنستے ہوئے، میں نے یہ کوشش کی تھی، یہ کام تو کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میں دن میں 2 بار اس سے ٹھوکر کھاتی تھی۔ تو واضح اور گھریلو خطرے کے درمیان ایک توازن تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، لیکن خطاب میں ایک اور گہرا خیال ہے۔ سیاق و سباق کی اشارہ ہے، یعنی کانٹیکسٹ از دا کیو۔ جی، ہماری عادات کسی ایک جگہ یا صورتحال سے جڑ جاتی ہیں، اسی لیے ایک جگہ ایک استعمال کا اصول بہت طاقتور ہے۔ آپ کا بستر صرف سونے کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی میز صرف کام کے لیے۔ جب آپ ایک ہی صوفے پر بیٹھ کر کام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس جگہ پر کرنا کیا ہے۔ اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا فون وہ تفریح کا بھی اشارہ ہے اور کام کا بھی۔ بالکل۔ تو جب آپ کام کرنے کے لیے فون اٹھاتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک ہی وقت میں انسٹاگرام اور ای میل دونوں کے اشارے وصول کر رہا ہوتا ہے۔
اس گڑبڑ کو سلجھانے کا واحد طریقہ ڈیجیٹل ماحول کو ڈیزائن کرنا ہے۔ جیسے کہ اپنی ہوم اسکرین کو صاف کرنا، غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کرنا۔ جی، اور کام اور تفریح کے لیے الگ الگ ایپس یا پروفائلز استعمال کرنا۔ یہ واقعی ایک بڑا نقطہ ہے۔ تو ہم اپنی اچھی عادتوں کے لیے ماحول کو ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن ان بری عادتوں کا کیا کریں جو پہلے سے موجود ہیں؟ یہ ہمیں باب 7 کی طرف لے جاتا ہے، جو خود پر قابو پانے کے بارے میں روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، اور اس کے لیے کتاب میں ویتنام جنگ کی ایک حیران کن کہانی سنائی گئی ہے۔ جنگ کے دوران تقریباً 20% امریکی فوجی ہیروئن کے عادی ہو گئے تھے۔ 20%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ، لیکن جب وہ جنگ کے بعد امریکہ واپس آئے تو ان میں سے 90% نے 1 سال کے اندر ہی نشہ چھوڑ دیا۔ 90% نے؟ جی، یہ بحالی کے عام عادات و شمار کے بالکل برعکس ہے، جہاں 90% لوگ دوبارہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویتنام والی کہانی نے تو خود پر قابو کے بارے میں میری پوری سوچ ہی بدل دی۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک اندرونی طاقت ہے، ایک خوبی، لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ دراصل ایک بیرونی ڈیزائن کا مسئلہ ہے۔ یہی تو بات ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، ان فوجیوں نے نشہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ ان میں اچانک غیر معمولی قوت ارادی آ گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ ان کا پورا ماحول بدل گیا تھا۔ جنگ کا دباؤ، وہ ساتھی فوجی، نشے تک آسان رسائی، یہ تمام اشارے غائب ہو گئے تھے۔ یہی اس باب کا راز ہے۔ جی، جن لوگوں کو ہم خود پر قابو رکھنے والا یا منظم سمجھتے ہیں، وہ آزمائشوں سے لڑنے والے ہیرو نہیں ہوتے۔ وہ بس اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دینے میں ماہر ہوتے ہیں کہ انہیں آزمائش کا سامنا ہی کم سے کم کرنا پڑے۔ خود پر قابو پانے کی سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل، یعنی بری عادت کو توڑنے کا بہترین طریقہ اس کے اشارے کو اپنے ماحول سے ہٹا دینا ہے، اسے غیر مروی بنا دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں تو ہر بار کھیلنے کے بعد کنسول کو ان پلگ کر کے الماری میں رکھ دیں۔ صحیح، یہ چھوٹی سی رکاوٹ یا فرکشن بھی بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ اگر کام پر توجہ نہیں دے پا رہے تو اپنا فون دوسرے کمرے میں چھوڑ دیں۔ قوت ارادہ ایک محدود وسیلہ ہے، اسے بار بار آزمائش میں ڈالنا ناکامی کی ترکیب ہے۔ تو ایک منظم ماحول بنانا ایک زیادہ قابل اعتماد اور طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم نے آگاہی، منصوبہ بندی، ماحول اور خود پر قابو کی بات کی۔ فرض کریں کوئی روزانہ 10 صفحہ پڑھنے کی عادت اپنانا چاہتا ہے، لیکن ہر رات ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کر دیتا ہے۔ وہ ان چاروں اصولوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اس کے لیے ایک مکمل نظام ڈیزائن کرتے ہیں۔ پہلا قدم ہے آگاہی۔ ہیبٹ اسکور کارڈ استعمال کر کے وہ شخص یہ تسلیم کرے گا، میری بری عادت یہ ہے کہ میں رات کے کھانے کے بعد صوفے پر بیٹھ کر گھنٹوں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک موقع ہے جہاں پرانی عادت کو نئی عادت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اب دوسرا قدم یعنی منصوبہ بندی، وہ ہیبٹ سٹیکنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک واضح ارادہ بنائے گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا تو میں 10 منٹ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ بہت واضح ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ جی، اب تیسرا قدم ماحول کا، جو شاید سب سے اہم ہے۔ ہاں، اب وہ اپنے ماحول کو اس نئی عادت کے لیے ڈیزائن کرے گا۔ میں کتاب کو اپنی کرسی کے ساتھ والی میز پر رکھ دوں گا۔ اب اشارہ نظر آنے والا اور واضح ہے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھے گا تو کتاب اسے پکارے گی۔ اور آخری قدم، بری عادت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا۔ صحیح، وہ بری عادت کے اشارے کو غیر مرئی بنا دے گا۔ میں ٹی وی کا ریموٹ دوسرے کمرے میں الماری کے اندر رکھ دوں گا۔ اچھا، اب دیکھیں کیا ہوا۔ کتاب پڑھنا آسان اور سامنے ہے، جبکہ ٹی وی دیکھنا تھوڑا مشکل اور نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ بغیر کسی اضافی قوت ارادی کے کامیابی کے امکانات ڈرامٹک طور پر بڑھ گئے ہیں۔ جی، یہ واقعی بہت مؤثر لگتا ہے۔ تو اگر ہم ان چاروں ابواب کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بڑا خیال سامنے آتا ہے۔ جیمز کلیئر ہمیں اپنی ناکامیوں کے لیے قوت ارادی کو دوش دینا بند کرنے اور اپنی زندگی کے معمار بننے کو کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ مسئلہ اخلاقی کمزوری کا نہیں بلکہ خراب ڈیزائن کا ہے، اور یہی سوچ کی تبدیلی اس قانون کی بنیاد ہے۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک سوال ہے، اس وقت آپ کے ماحول میں ایسا کون سا ایک اشارہ ہے جو ایک ایسی عادت کو جنم دے رہا ہے جسے آپ بدلنا چاہتے ہیں؟
اور آج کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی کی جا سکتی ہے تاکہ اس اشارے کو چھپایا جا سکے یا کسی بہتر عادت کے لیے ایک نیا اشارہ متعارف کرایا جا سکے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے حصے میں ہم دوسرے قانون، اسے دلکش بنائیں یعنی میک اٹ اٹریکٹیو پر جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خواہشات کیسے کام کرتی ہیں، سماجی اصول ہمیں کیسے متاثر کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنی عادتوں کو اتنا پرکشش بنا سکتے ہیں کہ ان پر قائم رہنا ایک مجبوری بن جائے۔ آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے پہلے قانون پر بات کی تھی، میک اٹ آبویس، یعنی عادت کو واضح کیسے بنایا جائے۔ آج ہم دوسرے اور میرا خیال ہے کہ شاید سب سے زیادہ دلچسپ قانون پر بات کریں گے، میک اٹ اٹریکٹیو، عادت کو پرکشش کیسے بنایا جائے۔ اور اس قانون کی سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ یہ آپ کو اپنی قوت ارادی یعنی ول پاور سے لڑنے کو نہیں کہتا۔ یہ کہتا ہے بھائی اپنی فطرت کے ساتھ چلو، اس کے خلاف نہیں۔ آج ہم خطاب کے 3 ابواب پر گہرائی سے بات کریں گے جو اسی نقطے کو کھولتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری خواہشات آخر آتی کہاں سے ہیں اور ہم انہیں اپنے قابو میں کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہم انسانی نفسیات اور اپنے سماجی ماحول کو استعمال کر کے اچھی عادتوں کو اتنا irresistible کیسے بنا سکتے ہیں کہ انہیں نہ کرنا مشکل ہو جائے، اور بری عادتوں کی کشش کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 8 کا جو مرکزی خیال ہے وہ ڈوپامین ہے۔ یہ نام تو آج کل ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، لیکن کتاب میں ایک بات تھی جو میرے لیے نئی تھی کہ توقع خود انعام سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا دماغ کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ ڈوپامین صرف خوشی کا کیمیکل نہیں، یہ خواہش اور توقع یعنی اینٹیسپیشن کا کیمیکل ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے چھٹیوں پر جانے کا خیال یا اپنی پسندیدہ مٹھائی کھانے کا خیال، تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، اور یہی سیلاب آپ کو عمل کرنے پر اکساتا ہے۔ اچھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ اصل انعام ملنے پر ڈوپامین اتنا نہیں بڑھتا جتنا اس کی توقع میں بڑھتا ہے۔ دماغ میں چاہنے یعنی وانٹنگ کے لیے جو سرکٹس ہیں، وہ پسند کرنے یعنی لائکنگ کے سرکٹ سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، اسی لیے خواہش اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ تو اگر خواہش ہی اصل کھیل ہے تو پھر ہم اس علم کو اپنی اچھی عادتوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ عادتیں جو ہمیں کرنی چاہیے مگر دل نہیں کرتا، جیسے ورزش کرنا یا کوئی نئی زبان سیکھنا، انہیں چاہنے کے قابل کیسے بنایا جائے؟ یہیں پر کتاب ایک بہت ہی شاندار تکنیک متعارف کرواتی ہے جسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہا جاتا ہے۔ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ؟ جی، اس کا سادہ مطلب ہے ایک ایسے کام کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے کام کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ اپنی چاہت کو اپنی ضرورت کے لیے ایک انعام بنا دیتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ کیونکہ یہ سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسا دکھے گا؟ کتاب میں ایک بہترین کہانی ہے رونن برن کی، جو ڈبلن میں ایک انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ اسے پتا تھا کہ اسے ورزش کرنی چاہیے، لیکن اس کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف اسے نیٹ فلکس دیکھنا بہت پسند تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی اسٹیشنری بائک کو اپنے لیپ ٹاپ اور ٹی وی سے جوڑ دیا اور ایک کوڈ لکھا۔ اچھا، یہ تو دلچسپ لگ رہا ہے۔ وہ کوڈ یہ کرتا تھا کہ نیٹ فلکس صرف تب چلتا تھا جب وہ ایک خاص رفتار سے سائیکل چلا رہا ہوتا۔ جیسے ہی وہ سست ہوتا، شو رک جاتا۔ واہ! اس نے ورزش کرنے کو جو اسے کرنا چاہیے تھا، نیٹ فلکس دیکھنے جو وہ کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے ورزش کو ناقابل مزاحمت بنا دیا۔ وہ ورزش کرنے کے لیے پرجوش نہیں تھا، وہ اگلی قسط دیکھنے کے لیے پرجوش تھا۔ کیا بات ہے! یعنی اس نے سسٹم کو ہیک کر لیا، اس نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا رونن برن بن سکتا ہے۔ اس کا ایک سادہ فارمولا بھی کتاب میں دیا گیا ہے۔ جی، فارمولا کچھ یوں ہے۔ پہلا، میری موجودہ عادت کے بعد میں وہ عادت کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے، اور دوسرا، وہ عادت جو مجھے کرنی چاہیے کے بعد میں وہ عادت کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر، شام کو گھر آنے کے بعد یہ موجودہ عادت ہے، میں کل کے کاموں کی لسٹ بناؤں گا، یہ ضروری عادت ہے، اور جب میں یہ کر لوں گا تو میں اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ سنوں گا، یہ پسندیدہ عادت ہے۔ یہ تو بہت عملی ہے۔
تو یہاں پر ایک سوال خود سے پوچھنے والا بنتا ہے، زندگی میں ایسی کون سی عادت ہے جو کرنی چاہیے مگر بوجھ لگتی ہے، اور دوسری طرف وہ کون سی چھوٹی سی خوشی یا گلٹی پلیجر ہے جو ہم شوق سے کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو جوڑا جا سکتا ہے؟ اور یہ رہا آج کا پہلا عملی چیلنج۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنی کسی ایک ضروری عادت کے لیے ایک ٹیمپٹیشن بنڈل بنا کر دیکھیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے برتن دھونے کے دوران میں اپنا پسندیدہ گانا سنوں گی، بس اسے آزمائیں اور دیکھیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ جو چاہنے والی عادتیں ہیں نا، یہ اکثر ہم خود نہیں چنتے۔ اکثر ہم وہی چیزیں چاہتے ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں دوسرے اہم نقطے پر لاتا ہے، ہمارا سماجی ماحول۔ یہ ایک بہت اہم منتقلی ہے، یعنی ہماری خواہشات خلا میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو چیپٹر 9 اسی پر بات کرتا ہے کہ ہمارے دوست، خاندان اور ہمارا کلچر ہماری عادتوں کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ انسان سوشل مخلوق ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے گروہ کا حصہ بنیں۔ ہزاروں سال پہلے قبیلے سے نکال دیا جانا موت کی سزا کے برابر تھا۔ یہ جبلت آج بھی ہمارے اندر گہرائی تک موجود ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ہم 3 گروہوں کی عادات کی نقل کرتے ہیں۔ ایک تو ہیں قریبی لوگ، the close، یعنی ہمارے خاندان اور دوست۔ صحیح۔ دوسرے ہیں اکثریت، the many، ہمارا کلچر، سماجی اصول۔ اور تیسرے ہیں طاقتور لوگ، the powerful، وہ لوگ جن کی ہم عزت کرتے ہیں اور جن جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بہتر بنانا دراصل ایک اجتماعی کھیل ہے، انفرادی نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ عادتیں ہماری ذاتی ذمہ داری ہیں، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ آپ کا ماحول آپ کی قوت ارادی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل، جو چیز ہمارے کلچر میں نارمل ہوتی ہے وہ خود بخود پرکشش بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے تمام دوست سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ نہ پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دفتر میں سب لوگ روزانہ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی سیکھنا ایک پرکشش رویہ بن جائے گا۔ کتاب میں چمپانزی کی ایک بڑی حیران کن مثال ہے، یہ میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ ہاں، وہ تحقیق شاندار ہے۔ محققین نے دیکھا کہ جب ایک چمپانزی ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں جاتا ہے تو وہ گری دار میوے توڑنے کا اپنا آزمودہ اور بہتر طریقہ چھوڑ دیتا ہے اور نئے گروہ کا کم مؤثر طریقہ اپنا لیتا ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے، تاکہ وہ گروہ میں فٹ ہو سکے۔ تعلق قائم کرنے اور قبول کیے جانے کی خواہش بہتر یا صحیح ہونے کی خواہش پر حاوی ہو جاتی ہے، اور انسان بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ جب کسی عادت کو اپنانے کا مطلب قبیلے کو چیلنج کرنا ہو تو وہ عادت غیر پرکشش ہو جاتی ہے، لیکن جب عادت اپنانے کا مطلب قبیلے میں فٹ ہونا ہو تو وہ بہت پرکشش بن جاتی ہے۔ تو اس کا عملی اطلاق کیا ہے؟ اگر کوئی نئی اچھی عادت اپنانا چاہتا ہے تو کیا اسے اپنے سارے دوست بدل لینے چاہیے؟ نہیں، اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے کلچر یا گروہ میں شامل ہوں جہاں آپ کی مطلوبہ عادت پہلے سے ہی نارمل ہو۔ اگر آپ زیادہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بک کلب میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں تو کسی رننگ گروپ یا ایسے جم میں شامل ہوں جہاں لوگ واقعی ورزش کرنے آتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں جو وہی کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عادت خود بخود پرکشش اور قابل حصول لگنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اپنے ماحول کو بدلنا خود کو بدلنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے نا؟ یہاں پر خود سے پوچھنے کے لیے ایک اور سوال ہے۔ اپنے قریبی حلقے، دوست، خاندان یا ساتھیوں کی کوئی ایک ایسی عادت سوچیں جو آپ نے غیر شعوری طور پر اپنا لی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ کیا یہ عادت آپ کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ اور اس سے جڑا آج کا دوسرا عملی چیلنج، اپنی ایک مطلوبہ عادت سے متعلق کوئی آن لائن کمیونٹی، فیس بک گروپ یا فورم تلاش کریں۔ صرف اس میں شامل ہوں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پہلا قدم صرف مشاہدہ کرنا ہے۔ اس ماحول کا حصہ بننا ہی تبدیلی کا آغاز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اچھی عادات کو پرکشش کیسے بنایا جائے، لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ان بری عادتوں کا کیا کریں جو پہلے سے ہی بہت پرکشش ہیں، جیسے جنک فوڈ کھانا یا سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرنا؟ چیپٹر 10 اسی موضوع پر ہے۔
بری عادتوں کو غیر پرکشش کیسے بنایا جائے؟ یہ دوسرے قانون کا الٹ ہے۔ جس طرح ہم اچھی عادتوں کو پرکشش بناتے ہیں، اسی طرح ہم بری عادتوں کی کشش کو ختم کر کے انہیں چھوڑنا آسان بنا سکتے ہیں، اور اس کا راز عادت کے پیچھے چھپی وجہ کو سمجھنے میں ہے۔ کتاب میں مصنف ایلن کار کی مشہور کتاب ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کتاب لاکھوں لوگوں کو سگریٹ نوشی ترک کرنے میں مدد دے چکی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کتاب کا جادو یہ ہے کہ یہ سگریٹ نوشی سے وابستہ ہر خیال اور ہر اشارے یعنی کیو کو ایک نیا منفی مطلب دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں سگریٹ کی پوری تصویر بدل دیتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ سگریٹ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، بلکہ یہ آپ کو قائل کرتی ہے کہ سگریٹ پینے میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک سگریٹ پینے والا سوچتا ہے، سگریٹ پینے سے میرا تناؤ کم ہوتا ہے۔ کتاب اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے، سگریٹ آپ کے اعصاب کو پرسکون نہیں کرتی، یہ انہیں تباہ کرتی ہے۔ صحیح۔ سگریٹ پینے سے جو وقتی سکون ملتا ہے، وہ دراصل نکوٹین کی طلب پوری ہونے کا سکون ہے، جو خود سگریٹ نہیں پیدا کی تھی۔ اچھا۔ یا ایک اور خیال کہ میں سگریٹ چھوڑ کر کچھ کھو دوں گا۔ کتاب کہتی ہے، آپ کچھ نہیں کھو رہے، کیونکہ سگریٹ نے آپ کو کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ بار بار ایسے خیالات دہرا کر سگریٹ سے جڑے ہر مثبت سوچ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ صرف قوت ارادی کا کھیل نہیں، یہ پرسپیکٹو کا کھیل ہے۔ آپ عادت کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ بری عادت کی وجہ خود وہ عادت نہیں، بلکہ اس سے پہلے کی پیشین گوئی یعنی پریڈکشن ہوتی ہے۔ ہاں۔ آپ کا دماغ کسی اشارے کو دیکھ کر پیشین گوئی کرتا ہے کہ یہ عمل فائدہ مند ہوگا۔ یہی پیشین گوئی خواہش پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ دو لوگ ایک ہی سگریٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جو سگریٹ پیتا ہے، اسے پینے کی شدید خواہش ہوگی کیونکہ اس کا دماغ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اس سے مجھے سکون ملے گا۔ دوسرا جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی، اسے اس کی بو سے نفرت آئے گی کیونکہ اس کا دماغ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ یہ زہر ہے۔ اشارہ ایک ہی ہے، لیکن اس سے جڑی پیشین گوئی اور مطلب بالکل مختلف ہے۔ تو تکنیک یہ ہے کہ اپنی بری عادت کے فوائد کو دوبارہ ترتیب دیا جائے، یعنی ری فریم دا بینیفٹس۔ میں خود کو یہ کہہ کر سوشل میڈیا کھولنے سے روکتی ہوں کہ چلو اب 15 منٹ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں جن سے میں کبھی نہیں ملی، تاکہ وہ کمپنیاں پیسہ کما سکیں جو میری توجہ بیچتی ہیں۔ یہ سوچتے ہی فون رکھنے کا دل کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پر وقت گزارنا ہے کے بجائے سوچ رہے ہیں مجھے اپنا قیمتی وقت اور ذہنی توانائی ضائع کرنی ہے۔ آپ اس عادت کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ کہ اس جھوٹ کو جو آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ اس عادت کو غیر پرکشش بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے۔ تو یہاں پر ایک آخری سوال سوچنے والا ہے۔ ہماری کون سی ایسی بری عادت ہے جو کسی غلط فائدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنک فوڈ کھانے سے ہمارا تناؤ کم ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہمارے جسم پر مزید تناؤ ڈالتا ہے؟ اس سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اور آج کا آخری عملی چیلنج، اپنی کوئی ایک بری عادت چنیں۔ جب بھی آج آپ کو وہ کرنے کی خواہش ہو تو رک کر صرف ایک لمحے کے لیے بلند آواز میں اس کا اصل نتیجہ بیان کریں۔ جیسے میں یہ چاکلیٹ کھانے والا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے میری شوگر بڑھے گی اور مجھے بعد میں سستی محسوس ہوگی۔ آپ کو وہ کام کرنے سے خود کو روکنا نہیں ہے، صرف اس کے نتائج کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل اس عادت کی کشش کو کمزور کرنا شروع کر دے گا۔ تو آج ہم نے عادتوں کے دوسرے قانون میک اٹ اٹریکٹیو کے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی۔ ہم نے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کے ذریعے ضروری عادتوں کو دلچسپ بنانا سیکھا، اپنے سماجی ماحول کی طاقت کو سمجھا کہ کیسے نارمل ہی پرکشش بن جاتا ہے، اور آخر میں بری عادات سے وابستہ سوچ کو بدلنے کی حکمت عملی پر غور کیا۔ اور ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ عادتیں بنانے کا مقصد خود کو زبردستی کسی کام پر مجبور کرنا نہیں، مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں صحیح کام کرنا آسان، فطری اور پرکشش لگے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں ہے۔ بہت خوب، یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوچ آ رہی ہے جو سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ہماری عادتیں ہمارے ماحول اور سماجی دائرے کا عکس ہیں اور ہماری خواہشات ہمارے دماغ کی پیشین گوئیوں کا نتیجہ ہیں، تو کیا ہم اپنی شناخت خود بنا رہے ہیں یا صرف اپنے ارد گرد کی دنیا کی نقل کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی ذات اس سب میں کہاں ہے؟ یہ ایک گہری سوچ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگلے حصے میں ہم تیسرے قانون میک اٹ ایزی پر توجہ دیں گے۔ ہم چیپٹرز 11 سے 14 کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کسی عادت میں رکاوٹ یعنی فرکشن کو کیسے کم کیا جائے، 2 منٹ رول کیا ہے اور لا آف لیسٹ ایفرٹ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم سب کی ایک مشترکہ ناکامی کی وجہ کھوجیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے مگر کر نہیں پاتے۔ جی، اور یہ مسئلہ صرف قوت ارادی کا نہیں ہے۔ بالکل، ہم سب کو لگتا ہے کہ بس تھوڑی اور ہمت یا موٹیویشن مل جائے تو ہم ورزش بھی شروع کر دیں گے اور کتابیں بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارا دماغ شارٹ کٹ لینے کے لیے بنا ہے۔ وہ ہمیشہ وہ راستہ چنتا ہے جہاں سب سے کم محنت لگے۔ اور جیمز کلیئر کی کتاب کے مطابق اگر ہم اس اصول کو سمجھ کر اپنے ماحول کو صحیح طریقے سے ڈیزائن کریں تو اچھی عادتیں خود بخود ہونے لگتی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی ڈیزائن کے تیسرے قانون پر گہرائی میں بات کریں گے، اسے آسان بنائیں۔ ہم باب 11 سے 14 تک کے رازوں کو کھولیں گے۔ جی، جن میں مستقل مزاجی، 2 منٹ کا اصول اور آٹومیشن جیسی تکنیکیں شامل ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ اس سوچ کو بدلنا ہے کہ عادتیں صرف قوت ارادی سے بنتی ہیں۔ تو چلیں اس نقطے کو کھولتے ہیں۔ باب 11 میں ایک کمال کی کہانی ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد رکھتی ہے۔ جی، فلوریڈا یونیورسٹی کے فوٹوگرافی کے پروفیسر جیری یولسمین کی۔ ہاں، ان کا ایک تجربہ ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ انہوں نے اپنی کلاس کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ ان کا گریڈ ان کی جمع کرائی گئی تصویروں کی مقدار یعنی کوانٹٹی پر منحصر ہوگا۔ اچھا، اگر وہ 100 تصویریں جمع کرائیں گے تو انہیں A گریڈ ملے گا۔ اور دوسرا گروپ؟ دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ ان کا گریڈ معیار یعنی کوالٹی پر ہوگا۔ انہیں پورے سیمسٹر میں صرف ایک تصویر جمع کرانی تھی، لیکن وہ ایک تصویر بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے سب یہی سوچیں گے کہ جس گروپ کا دھیان صرف کوالٹی پر تھا بہترین تصویر بھی وہی بناتے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ جب سیمسٹر ختم ہوا تو نتیجہ حیران کن تھا۔ تمام بہترین، سب سے شاندار تصویریں مقدار والے گروپ نے بنائی تھیں۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوالٹی والا گروپ صرف پرفیکشن کے بارے میں سوچتا رہا، تھیئریز بناتا رہا، تب کوانٹٹی والا گروپ باہر تھا، سینکڑوں تصویریں لے رہا تھا۔ وہ لائٹنگ اور کمپوزیشن کے ساتھ تجربات کر رہے تھے، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے تھے، اور اس عمل میں وہ غیر محسوس طور پر اپنی مہارت کو آسمان تک لے گئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معیار کو بھول جانا چاہیے؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کیئر کا نقطہ یہ نہیں کہ معیار اہم نہیں، بلکہ یہ کہ معیار مقدار کا نتیجہ ہے۔ اچھا؟ آپ پہلی کوشش میں پرفیکٹ شاٹ نہیں لے سکتے۔ آپ کو 100 بار کیمرہ کا بٹن دبانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک شاہکار بنتا ہے۔ تو یہ کوالٹی تھرو کوانٹٹی کا معاملہ ہے۔ یعنی پرفیکٹ آغاز کا انتظار کرنے کے بجائے بس شروع کر کے اسے دہراتے رہنا زیادہ اہم ہے؟ بالکل۔ ہر تکرار ہمارے دماغ میں ایک نیورل سرکٹ کو مضبوط کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جنگل میں بار بار ایک ہی راستے پر چلنے سے ایک پکی پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے عادتوں کی دنیا میں مستقل مزاجی شدت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایک دن جم میں 3 گھنٹے لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہر روز صرف 15 منٹ کی واک کی جائے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کام مشکل ہو تو اسے روز روز دہرایا کیسے جائے؟ یہیں پر شاید مصنف کا کم سے کم کوشش کا قانون کام آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسانی فطرت ہمیشہ آسان ترین راستہ چنتی ہے۔ کتاب میں برائے اعظموں کی شکل والی مثال بھی ہے نا؟ ہے نا؟ جی، ماہر حیاتیات جیرڈ ڈائمنڈ کی تحقیق کہ یورپ اور ایشیا مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ موسم زیادہ تر ایک جیسا رہتا ہے۔ بالکل، اس لیے زراعت اور فصلیں ہزاروں سال پہلے بہت تیزی سے پھیلیں، جبکہ امریکہ اور افریقہ شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں موسم بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ جی، اس لیے وہاں زراعت کا پھیلاؤ بہت سست تھا، اور یہ مثال کم سے کم کوشش کے قانون یعنی لا آف لیسٹ ایفرٹ کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔
مطلب ہم قدرتی طور پر وہ راستہ چنتے ہیں جس میں سب سے کم توانائی لگے۔ ہاں، ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سستی نہیں، یہ ذہانت ہے۔ تو اگر ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں تو ہمیں ان عادتوں کو ہی آسان بنانا ہوگا، ان کے راستے کی رکاوٹیں ہٹانی ہوں گی۔ کتاب میں باغ کی نلی یعنی گارڈن ہولز کی ایک مثال ہے۔ وہ ایک بہترین مثال ہے۔ فرض کریں کہ باغ کی نلی بیچ میں سے مڑی ہوئی ہے، تو پانی کا بہاؤ رک جائے گا۔ صحیح۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ نل کو اور تیز کھول کر زیادہ طاقت سے پانی نکالنے کی کوشش کریں، جو کہ زیادہ موٹیویشن استعمال کرنے کے مترادف ہے، یا پھر آپ بس نلی کا خم سیدھا کر دیں، یعنی رکاوٹ کو کم کر دیں۔ عادتوں کے ساتھ بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ یعنی اچھی عادتوں کے لیے رکاوٹ یا فرکشن کو کم کرنا اور بری عادتوں کے لیے بڑھانا۔ بالکل۔ مثلاً اگر مجھے زیادہ پھل کھانے ہیں تو انہیں کچن کاؤنٹر پر سامنے رکھوں، اور اگر فون کم استعمال کرنا ہے تو اسے کسی دوسرے کمرے میں رکھوں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ حکمت عملی کی طرف لاتا ہے، جسے کتاب میں ماحول کو مستقبل کے لیے تیار کرنا یا پرائمنگ دی انوائرمنٹ کہا گیا۔ اچھا؟ اس میں آسورڈ نکولس کی مثال دی گئی ہے، جو ہر کام کے بعد کمرے کو ریسیٹ کرتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنے کے بعد ریموٹ واپس جگہ پر رکھنا، صوفے کے کشن ٹھیک کرنا۔ بظاہر تو یہ صرف صفائی لگتی ہے۔ جی، لیکن اس کا مقصد اگلے ایکشن کے لیے ماحول کو تیار کرنا ہے۔ جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو اگلا کام شروع کرنے کی ذہنی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے صبح ورزش کرنے کے لیے رات کو ہی کپڑے نکال کر رکھ لینا۔ بالکل، صبح اٹھ کر فیصلہ کرنے اور چیزیں ڈھونڈنے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور عادت اپنانا ڈراماٹک طور پر آسان ہو جائے گا۔ یہ تو بہت عملی بات ہے، لیکن بعض اوقات شروعات ہی سب سے مشکل ہوتی ہے، اور یہیں پر اگلا اصول آتا ہے جو میرا ذاتی پسندیدہ ہے، 2 منٹ کا اصول۔ یہ واقعی کمال کا اصول ہے۔ جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی نئی عادت شروع کریں تو اسے اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک بڑی تبدیلی، جیسے روزانہ 1 گھنٹہ جم جانا ہے، کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ لیکن 2 منٹ کا کام اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ٹالنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یہاں مقصد عادت کو مکمل کرنا نہیں، بلکہ اسے صرف شروع کرنا ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ بہترین مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ہر رات سونے سے پہلے ایک کتاب پڑھنی ہے، یہ بن جائے گا کتاب کا صرف ایک صفحہ کھولنا۔ صحیح۔ روزانہ یوگا کرنا ہے، بن جائے گا صرف یوگا میٹ بچھانا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باب 11 کی فوٹوگرافی والی بات کیسے واپس آتی ہے۔ 2 منٹ کا اصول آپ کو مقدار والے گروپ میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ پرفیکشن کی فکر نہیں کرتے، آپ صرف عمل کو دہراتے ہیں۔ یہ ایک گیٹ وے ہیبٹ یا داخلی دروازے کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک بار جب آپ یوگا میٹ بچھا لیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کچھ دیر یوگا کر بھی لیں۔ بالکل، ایک بار جب آپ کتاب کا ایک صفحہ کھول لیتے ہیں تو شاید آپ چند صفحے پڑھ بھی لیں۔ تو یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے پہلا عملی چیلنج ہے۔ جی۔ ایک ایسی عادت کے بارے میں سوچیں جسے اپنانا ہے، اب اس کا 2 منٹ کا ورژن بنائیں۔ مثال کے طور پر اگر روزانہ 30 منٹ واک کرنی ہے تو 2 منٹ کا ورژن ہو سکتا ہے صرف واکنگ شوز پہننا۔ اب 1 ہفتے تک صرف یہی کریں۔ اور خود پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں۔ اگر آپ جوتے پہن کر واپس اتار دیتے ہیں تب بھی آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ نے عادت کو دہرایا ہے۔ صحیح۔ اگلے ہفتے جوتے پہن کر دروازے تک جائیں اور واپس آ جائیں۔ تیسرے ہفتے 5 منٹ واک کریں۔ یہ طریقہ اس لیے کارآمد ہے کیونکہ یہ عادت کو شناخت کا حصہ بننے میں مدد دیتا ہے۔ بہت خوب۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو اس آسان بنانے کے تصور کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ باب 14، اچھی عادتوں کو لازمی اور بری عادتوں کو ناممکن کیسے بنایا جائے۔ جی، یہاں مصنف کمٹمنٹ ڈیوائس کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وکٹر ہیوگو کی شاندار کہانی سناتے ہیں۔ وکٹر ہیوگو مشہور فرانسیسی مصنف اپنی کتاب دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم لکھنے میں بہت تاخیر کر رہے تھے۔ ان کے پبلشر نے تنگ آ کر انہیں 6 مہینے کی آخری ڈیڈ لائن دے دی۔ ہیوگو نے اپنی سستی کو شکست دینے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے تمام رسمی کپڑے ایک بڑے صندوق میں رکھوا کر اپنے اسسٹنٹ سے اس پر تالا لگوا دیا۔
ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک بڑی سی شال رہ گئی۔ تو مطلب وہ باہر نہیں جا سکتے تھے؟ بالکل۔ اب چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے، پارٹیوں میں نہیں جا سکتے تھے، اس لیے وہ مجبوراً اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر لکھنے لگے اور ڈیڈ لائن سے 2 ہفتے پہلے ہی کتاب مکمل کر لی۔ کیا بات ہے! یہ ایک کمٹمنٹ ڈیوائس کی بہترین مثال ہے۔ یہ حال میں کیا گیا ایک ایسا انتخاب ہے جو مستقبل میں آپ کے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ وکٹر ہیوگو والی مثال تو بہت دلچسپ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کچھ زیادہ ہی سخت نہیں؟ کیا واقعی ہمیں اچھی عادتوں کے لیے خود کو قید کرنا پڑے گا؟ نہیں، ہر بار قید کرنا ضروری نہیں۔ یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن اس کے پیچھے کا اصول بہت طاقتور ہے۔ تو آج کے دور میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں کمٹمنٹ ڈیوائسز کی کئی شکلیں ہیں، جیسے کسی دوست کے ساتھ شرط لگانا یا انٹرنیٹ کی لت سے بچنے کے لیے ایسی ایپس استعمال کرنا جو مخصوص ویب سائٹس کو بلاک کر دیتی ہیں۔ یعنی اپنے مستقبل کے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے حال میں ایک رکاوٹ کھڑی کرنا۔ جی اسی سے جڑا ایک اور اہم تصور ہے ون ٹائم ایکشنز کا۔ جی، یہ ماحول کو ڈیزائن کرنے کی سب سے مؤثر حکمت عملی ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ صرف ایک بار کرتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ آپ کو طویل عرصے تک ملتا رہتا ہے۔ جیسے صحت کے لیے ایک اچھا اور آرام دہ میٹرس خریدنا، سونے کے کمرے میں بلیک آؤٹ پردے لگوانا یا بیڈ روم سے ٹی وی ہٹا دینا۔ یہ تو بہت اچھی مثالیں ہیں۔ پروڈکٹیوٹی کے لیے میرا پسندیدہ ایک بار کا عمل ہے غیر ضروری ای میل سے انسبسکرائب کرنا یا فون پر نوٹیفیکیشنز بند کر دینا۔ بالکل، یہ 10 منٹ کا عمل روزانہ کی درجنوں خلفشار سے بچاتا ہے، اور مالیات کے لیے سب سے بہترین مثال ہے خود کار بچت پلان۔ آٹومیٹک سیونگز پلان۔ جی، آپ ایک بار بینک کو ہدایت دیتے ہیں اور پھر ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ایک مخصوص رقم خود بخود آپ کے بچت اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ میں نے یہ کیا ہے اور یہ واقعی کام کرتا ہے۔ جب وہ رقم نظر ہی نہیں آتی تو خرچ کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ بالکل، یہ آپ کی قوت ارادی پر انحصار ختم کر دیتا ہے، اور یہی ہمیں آٹومیشن کی طاقت کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی؟ جی، ٹیکنالوجی ہماری عادتوں کو آسان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اس کی وضاحت کریں۔ مطلب اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ ادویات کی خودکار ریفل، بلوں کی خودکار ادائیگی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بری عادتوں کو بھی خودکار اور آسان بناتی ہے۔ جیسے نیٹ فلکس یا یوٹیوب کا آٹو پلے فیچر، ایک ویڈیو ختم ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن رکنے کے لیے ایک شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ رہا ہمارے سننے والوں کے لیے دوسرا عملی چیلنج۔ آج ہی یہ 3 قابل عمل ایک بار کے اقدامات کریں۔ ضرور۔ پہلا، اپنے فون کی ہوم سکرین سے تمام سوشل میڈیا ایپس ہٹا کر انہیں کسی فولڈر کے اندر ڈال دیں تاکہ انہیں کھولنے کے لیے آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑے۔ بہت اچھا قدم ہے۔ دوسرا، آج ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک خودکار ماہانہ ٹرانسفر سیٹ کریں، چاہے وہ ایک بہت چھوٹی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا، آج سے اپنا فون سونے کے کمرے سے باہر کسی دوسرے کمرے میں چارج پر لگائیں۔ یہ بظاہر بہت چھوٹے اقدامات لگتے ہیں، لیکن ان کے طویل مدتی اثرات حیران کن ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی عادتیں اپنانے کے لیے صرف موٹیویشن اور قوت ارادی پر انحصار کرنا ایک ناکام حکمت عملی ہے۔ اس کے بجائے ہمیں اپنے ماحول کا معمار بننا ہوگا، اپنے نظام کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہوگا کہ صحیح کام کرنا سب سے آسان آپشن بن جائے۔ بالکل، کم سے کم کوشش کے قانون کو سمجھنا، رکاوٹ کو کم کرنا، 2 منٹ کے اصول سے شروعات کرنا اور ایک بار کے فیصلوں سے مستقبل کو بہتر بنانا۔ اگلے حصے میں ہم ایٹامک ہیبٹس کے چوتھے اور آخری قانون پر بات کریں گے، اسے اطمینان بخش بنائیں، یعنی میک اٹ سیٹسفائنگ۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ فوری انعامات اور عادتوں کو ٹریک کرنا کس طرح ہمیں مستقل مزاج رہنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر اچھی عادتوں کو آسان بنانا اتنا مؤثر ہے تو یہ ہمارے جدید معاشرے کے بارے میں کیا کہتا ہے، جہاں زیادہ تر نظام، ایپس اور ٹیکنالوجی بری عادتوں کو آسان، فوری اور زیادہ دلکش بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھے اور آخری قانون پر بات کریں گے۔ جی،
یعنی عادت کو اطمینان بخش کیسے بنایا جائے، ہاؤ ٹو میک ہیبٹس سیٹسفائنگ۔ اور یہ شاید سب سے اہم قانون ہے۔ ہم نے بات کی کہ عادت کو واضح، دلکش اور آسان ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر عادت پوری کر کے کوئی اطمینان نہ ملے، کوئی خوشی محسوس نہ ہو، بالکل، تو دماغ اسے دوبارہ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اطمینان، آپ سمجھیں، وہ ایک سگنل ہے جو ہمارے دماغ کو بتاتا ہے کہ ہاں، یہ عمل اچھا تھا، اسے یاد رکھو اور دوبارہ کرو۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی سگنل کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم کتاب کے 3 اہم ابواب کو دیکھیں گے۔ جی، پہلا ہے رویے کی تبدیلی کا بنیادی اصول، پھر اچھی عادتوں پر روزانہ کیسے قائم رہا جائے، اور آخر میں ایک احتسابی پارٹنر یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر اس پورے کھیل کو کیسے بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہترین کہانی ہے جو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ جی، 1990 کی دہائی کی بات ہے۔ اسٹیفن لبی نامی ایک پبلک ہیلتھ ورکر کراچی آئے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں خاص طور پر غریب علاقوں میں صفائی کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے بیماریاں بہت عام تھیں۔ ہاں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر بیماریوں کو صرف ایک بہت ہی سادہ سی عادت سے روکا جا سکتا تھا۔ ہاتھ دھونے سے؟ بالکل، ہاتھ دھونے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ہاتھ دھونا ضروری ہے، مطلب علم کی کمی نہیں تھی، عمل کی کمی تھی۔ جی، یہ جاننا کہ کوئی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور اسے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا، یہ 2 بالکل الگ کہانیاں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کوئی لیکچر وغیرہ دیے؟ نہیں، انہوں نے لوگوں کو لیکچر نہیں دیے، بلکہ پروکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ مل کر ایک خاص صابن سیف گارڈ فراہم کیا۔ اچھا، نتیجہ؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ لوگوں نے باقاعدگی سے ہاتھ دھونا شروع کر دیے، لیکن وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جراثیم کی فکر ہو گئی تھی۔ بلکہ وجہ یہ تھی کہ انہیں وہ عمل خوشگوار لگنے لگا۔ بالکل، صابن کی خوشبو، وہ جھاگ کا احساس، اور اس کے بعد ہاتھوں میں جو تازگی محسوس ہوتی تھی، وہ ایک فوری انعام تھا۔ واہ! اور اس ایک تبدیلی سے بچوں کی صحت پر بہت فرق پڑا۔ بہت زیادہ۔ دست اور نیمونیا جیسی بیماریوں میں 50% سے زیادہ کمی آئی۔ یہ کہانی تو بہت کچھ سکھاتی ہے نا۔ اس سے رویہ کا جو بنیادی اصول سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اصول بہت سادہ ہے۔ جس عمل کا فوری انعام ملتا ہے اسے دہرایا جاتا ہے، اور جس عمل کی فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ جی۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ لاکھوں سال پرانا ہے۔ وہ آج بھی جنگل کے اصولوں پر چلتا ہے۔ مطلب فوری نتائج چاہیے اسے؟ بالکل، امیجیٹ ریٹرن انوائرمنٹ، خطرہ دیکھو بھاگو، کھانا دیکھو کھاؤ، جبکہ ہماری آج کی دنیا صبر مانگتی ہے۔ یہ ایک ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ ہے۔ صحیح۔ آج آپ جم جائیں گے تو اس کا نتیجہ شاید مہینوں بعد نظر آئے گا۔ آج پیسے بچائیں گے تو فائدہ سالوں بعد ملے گا۔ اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بری عادتوں کے ساتھ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ سگریٹ پینے سے تناؤ میں فوری کمی محسوس ہوتی ہے۔ جنک فوڈ کھانے سے فوری لذت ملتی ہے۔ جی، ان کے برے نتائج بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن اچھی عادت کی قیمت فوری ادا کرنی پڑتی ہے۔ ورزش کی تھکاوٹ، صحت مند کھانے کی بوریت، جبکہ انعام بہت دور ہے۔ تو کتاب میں ٹوتھ پیسٹ اور چوئنگم کی مثالیں بھی اسی اصول کو سمجھاتی ہیں۔ ہاں بالکل۔ 1900 کی دہائی کے شروع میں بہت کم امریکی دانت برش کرتے تھے، اچھا؟ لیکن پھر کمپنیوں نے ٹوتھ پیسٹ میں پودینہ، دارچینی جیسے ذائقے ڈالنا شروع کر دیے۔ ان ذائقوں کا دانت صاف کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن ان سے منہ میں ایک تازگی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ایک فوری انعام۔ بالکل۔ اور آج ہم میں سے اکثر لوگ برش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ صاف ستھرا منہ والا احساس پسند ہے۔ وہ احساس خود ایک انعام بن گیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسے کسی طرح فوری طور پر اطمینان بخش بنانا ہوگا، صحیح؟ جی بالکل۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے ری انفورسمنٹ، یعنی عادت کو کسی چھوٹے فوری انعام سے جوڑ دیں۔ جیسے کہ 1 گھنٹہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 5 منٹ سوشل میڈیا دیکھ لیا، یا ورزش کے بعد اپنی پسندیدہ کافی پی لی۔ اہم بات یہ ہے کہ انعام فوری ہو اور عادت کے فوراً بعد ملے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے،
کیا یہ ایک طرح کی خود کو رشوت دینا نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ شروع میں ہاں، یہ ایک رشوت کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اس وقت تک آپ کو ٹریک پر رکھنا ہے جب تک عادت کے طویل مدتی فوائد نظر آنا شروع نہیں ہو جاتے۔ اچھا۔ جب آپ کو ورزش کے نتائج نظر آنے لگیں گے، بہتر توانائی، اچھی صحت، تو پھر آپ کو اس بیرونی انعام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ورزش خود ایک انعام بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان عادات کے لیے ہیں جہاں ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن ان عادات کا کیا جن میں ہمیں کچھ نہ کرنے پر عمل کرنا ہوتا ہے، جیسے فضول خرچی سے بچنا؟ ہاں، یہ ایک مشکل کام ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کرتے تو اطمینان محسوس کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے کو ایک نظر آنے والے عمل میں بدل دیا جائے۔ کتاب میں ایک شاندار تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک الگ بینک اکاؤنٹ بنائیں اور اس کا نام اپنی کسی خواہش پر رکھ دیں، جیسے یورپ کا سفر۔ اچھا۔ اب جب بھی آپ کوئی غیر ضروری چیز خریدنے سے خود کو روکیں، مثلاً باہر سے کھانا منگوانے سے، تو جتنے پیسے بچائے ہیں وہ فوراً اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ اس طرح آپ صرف محرومی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو فوراً یہ نظر آئے گا کہ آپ اپنے بڑے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے ایک منفی عمل کو ایک مثبت اور اطمینان بخش عمل میں بدل دیا ہے۔ تو خود کو ایک چھوٹا انعام دینا ایک بہترین پہلا قدم ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ عادت پر عمل کرنا خود ہی ایک انعام بن جائے؟ جی بالکل ہے، اور یہیں پر ہیبٹ ٹریکنگ کا تصور آتا ہے۔ یہ ایک بہت بہت طاقتور تکنیک ہے۔ اچھا۔ کتاب میں ٹرینٹ ڈروسمنڈ نامی ایک نوجوان سٹاک بروکر کی کہانی ہے۔ جب اس نے اپنا کیریئر شروع کیا تو اس نے ایک بہت سادہ کام کیا۔ وہ ہر صبح اپنی میز پر 2 جار رکھتا تھا۔ 2 جار؟ جی، ایک میں 120 پیپر کلپس ہوتے تھے اور دوسرا خالی ہوتا تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا ان سے؟ ہر ایک سیلز کال کرنے کے بعد وہ ایک پیپر کلپ بھرے ہوئے جار سے اٹھا کر خالی جار میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی اس کا ہدف روزانہ 120 کالز کرنا تھا؟ جی، اور ہر بار جب وہ ایک کلپ کو حرکت دیتا تو اسے اپنی ترقی نظر آتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا نظر آنے والا ثبوت تھا کہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو اسے دن کے آخر تک انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اسے ہر کال کے بعد ایک چھوٹی سی جیت محسوس ہوتی تھی۔ بالکل، وہ پیپر کلپس کو حرکت دینے کا عمل خود ایک فوری اطمینان بن گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی سادہ مگر ذہین طریقہ ہے۔ اور مشہور کمیڈین جیری سائنفیلڈ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں نا، ڈونٹ بریک دی چین والا طریقہ۔ جی، زنجیر مت توڑو۔ ان کا مقصد ہے ہر روز ایک لطیفہ لکھنا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اور وہ ایک بڑا کیلنڈر رکھتے ہیں، اور جس دن وہ لطیفہ لکھ لیتے ہیں اس تاریخ پر ایک بڑا سرخ ایکس لگا دیتے ہیں۔ ہاں، اور کچھ دنوں بعد ایک زنجیر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان کا مقصد صرف لطیفہ لکھنا نہیں رہتا، بلکہ اس زنجیر کو نہ توڑنا بھی بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ زنجیر خود ایک تحریک بن جاتی ہے۔ یہ عادت کو ٹریک کرنے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کی عادت کو واضح، دلکش اور اطمینان بخش بناتی ہے، سب ایک ساتھ۔ اور اس میں ایک نفسیاتی طاقت بھی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کیلنڈر پر پہلا ایکس لگاتی ہیں، اچھا لگتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، اب ایک زنجیر بن گئی ہے۔ یہ ایک کھیل کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے اس احساس کو ذرا بیان کرتی ہوں۔ پیر، ورزش کی، کیلنڈر پر ایک بڑا ایکس۔ منگل، ورزش کی، ایک اور ایکس۔ بدھ، آج بھی زنجیر جڑ رہی ہے۔ یہ صرف ایک نشان نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں وہ انسان بن رہی ہوں جو میں بننا چاہتی ہوں۔ بہت خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے جس سے کتاب خبردار کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے گڈ ہارٹس لا کہتے ہیں۔ یہ قانون کہتا ہے جب کوئی پیمانہ ہدف بن جاتا ہے تو وہ ایک اچھا پیمانہ نہیں رہتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ اس کی بہترین مثال ہے روزانہ 10,000 قدم چلنے کا ہدف۔ مقصد کیا ہے؟ صحت مند ہونا۔ لیکن جلد ہی لوگ اصل مقصد یعنی صحت کو بھول جاتے ہیں اور صرف نمبر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ صرف قدموں کی گنتے پوری کرنے پر توجہ دیتے ہیں، چاہے اس سے ان کی صحت کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ بالکل، زخمی ہونے کے باوجود چلتے رہیں گے یا گھر میں ہی چکر لگاتے رہیں گے۔ یہاں پیمانہ ہدف بن گیا اور اصل مقصد پیچھے رہ گیا۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریکنگ ایک مفید آلہ ہے، لیکن ہمیں اس کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ جی، ہمیں نمبروں سے زیادہ اپنی سمت پر توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے۔ اگلے 7 دن کے لیے اپنی کوئی ایک بہت چھوٹی عادت منتخب کریں اور اسے کسی بھی سادہ طریقے سے ٹریک کریں۔ ایک کیلنڈر پر ایکس لگائیں یا ایک نوٹ بک میں لکھ لیں۔ یہ ایک بہترین تجربہ ہوگا۔ اس سے آپ کو اس تکنیک کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ٹریکنگ خود کو متحرک رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن کیا ہوگا اگر ہماری اپنی قوت ارادی کم پڑ جائے؟ کوئی بیرونی مدد بھی مل سکتی ہے۔ یقیناً، اور یہ اس قانون کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، ناکامی کی فوری قیمت پیدا کرنا۔ اچھا، یہیں پر ایک احتسابی پارٹنر یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا کردار آتا ہے۔ نفسیات بہت سادہ ہے۔ ہم خود کو مایوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو مایوس کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی ایک سماجی دباؤ پیدا کرنا، لیکن اپنے فائدے کے لیے۔ بالکل، اسے ایک سماجی معاہدہ سمجھیں۔ آپ کسی دوست کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص عادت پر عمل کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کی کوئی فوری سزا ہوگی۔ اور وہ سزا فوراً ملے گی، مستقبل میں نہیں۔ جی، یہی نکتہ ہے۔ کتاب میں برائن ہیرس نامی ایک کاروباری شخص کی مثال بہت طاقتور ہے۔ ہاں، وہ وزن کم کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے ٹرینر کے ساتھ ایک باقاعدہ لکھا ہوا عادت کا معاہدہ بنایا۔ ہیبٹ کانٹریکٹ۔ جی، اور یہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ برائن کو روزانہ اپنا کھانا ٹریک کرنا ہوگا اور ہفتے میں 3 بار ورزش کرنی ہوگی۔ اور سزائیں بھی واضح تھیں۔ بہت واضح۔ اگر وہ ایک دن بھی اپنا کھانا ٹریک نہیں کریں گے تو انہیں اگلے پورے ہفتے دفتر میں فارمل سوٹ اور ٹائی پہن کر آنا پڑے گا۔ سوٹ اور ٹائی؟ یہ تو کافی سخت سزا ہے۔ اور یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ ورزش چھوڑیں گے تو انہیں اپنے ٹرینر کو $200 دینے ہوں گے۔ اور اس معاہدے پر تینوں نے دستخط کیے۔ اس نے تو ناکامی کو فوری، نظر آنے والا اور تکلیف دہ بنا دیا۔ بالکل۔ اس معاہدے سے پہلے ڈائٹنگ چھوڑنے کی قیمت مستقبل میں تھی۔ کچھ مہینوں بعد وزن بڑھے گا، لیکن اب قیمت فوری تھی۔ اگلے دن دفتر میں شرمندگی اور $200 کا نقصان۔ یہ سننے میں انتہائی لگ سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب قیمت واضح اور فوری ہو تو ہم عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتنا سخت معاہدہ کرے۔ بس اپنے کسی قابل اعتماد شخص کو اپنی عادت کے بارے میں بتائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ یہ چھوٹا سا قدم بھی بہت فرق ڈال سکتا ہے۔ لیکن کسی سے یہ کہنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ شاید ہم ایک سادہ سا ٹیمپلیٹ دے سکتے ہیں جسے لوگ استعمال کر سکیں۔ ہاں، یہ اچھا خیال ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو یہ پیغام بھیج سکتے ہیں: میں ایک نئی عادت شروع کر رہی ہوں، مثلاً روزانہ 20 منٹ پڑھنا۔ میں یہ کام روزانہ مثلاً رات 9 بجے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے احتساب کے ساتھی بن سکتے ہو؟ بس روزانہ مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ میں نے اپنا ہدف پورا کیا یا نہیں۔ یہ ایک سادہ سی درخواست ہے، لیکن یہ آپ کے عزم کو دگنا کر سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے چوتھے قانون میک اٹ سیٹسفائنگ کے 3 اہم ستونوں پر بات کی۔ پہلا، فوری انعام کا اصول۔ جی، اپنی اچھی عادتوں کو کسی چھوٹی سی فوری خوشی سے جوڑ دیں تاکہ آپ کا دماغ اسے دہرانا چاہے۔ دوسرا، اپنی پیش رفت کو ٹریک کریں۔ ایک ہیبٹ ٹریکر استعمال کریں، چاہے وہ کیلنڈر ہو یا کوئی ایپ۔ اپنی کامیابیوں کی زنجیر بنانا خود ایک بہت بڑا اطمینان ہے۔ اور تیسرا، ناکامی کی فوری قیمت بنائیں۔ ایک احتسابی پارٹنر بنائیں یا ایک عادت کا معاہدہ لکھ لیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے عمل کرنے کا امکان بہت بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور حتمی سوچ یہ ہے کہ سب سے بڑا اطمینان خود ترقی کرنے کا احساس ہے۔ یہ ٹیکنیک صرف ٹرکس نہیں ہے، یہ آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو دیکھنے اور منانے میں مدد دیتی ہیں۔ اور یہی چھوٹی کامیابیاں آپ کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہیں کہ آپ بدل سکتے ہیں، آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی شناخت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اٹامک ہیبٹس پر ہماری گفتگو کا یہ 5واں حصہ تھا۔ آخری یعنی چھٹے حصے میں ہم ایڈوانسڈ ٹیکٹکس پر بات کریں گے، جس میں ٹیلنٹ کا کردار، گولڈی لاکس رول اور عادات کے ممکنہ نقصانات شامل ہوں گے۔ جی، جو کتاب کے ابواب 18 سے 20 اور اختتامیہ پر مبنی ہوگا۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ اپنی عادات کو بلند ترین سطح پر کیسے لے جایا جائے اور کن غلطیوں سے بچا جائے۔
آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے اپنے سفر کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے، ایڈوانس ٹیکٹکس اور حتمی اصول۔ بالکل، پچھلی اقساط میں ہم نے عادت بنانے اور توڑنے کے بنیادی قانون سیکھے۔ آج ہم اس سے بھی آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھی عادتوں کو غیر معمولی کامیابیوں میں کیسے بدلا جائے، قدرتی صلاحیت یعنی ٹیلنٹ کا اصل کردار کیا ہے، اور سب سے مشکل سوال، جب ابتدائی جوش ختم ہو جائے تو لمبے عرصے تک حوصلہ کیسے برقرار رکھا جائے۔ یعنی آج ہم بنیادوں پر بنی عمارت کو مکمل کریں گے۔ جی، ہم کتاب کے آخری ابواب یعنی 18 سے 20 اور اس کے اختتامیہ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو پھر آئیے سیدھا اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا کامیابی کے لیے پیدائشی ٹیلنٹ ضروری ہے؟ ہاں، اور کتاب اس سوال کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے دیتی ہے۔ مائیکل فیلپس اور ہشام الغروج والی؟ جی بالکل وہی۔ فیلپس تاریخ کے عظیم ترین تیراکوں میں سے ایک ہیں اور الگروج ایک لیجنڈری رنر۔ ان دونوں کے قد میں 7 انچ کا فرق ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی پتلون کی لمبائی ایک جیسی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 انچ کا فرق تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہیں پر جینیات کا کردار واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، فیلپس کا دھڑ غیر معمولی طور پر لمبا ہے اور ٹانگیں نسبتاً چھوٹی، جو تیراکی کے لیے ایک بہترین جسمانی ساخت ہے۔ پانی میں ان کا لمبا دھڑ ایک کشتی کی طرح کام کرتا ہے اور چھوٹی ٹانگیں کھنچاؤ کم کرتی ہیں۔ اچھا۔ دوسری طرف الگروج کی ٹانگیں غیر معمولی طور پر لمبی اور دھڑ چھوٹا ہے، جو دوڑنے کے لیے ایک مثالی جسم ہے۔ تو اگر وہ دونوں اپنے کھیل بدل لیتے تو شاید دونوں ہی اولمپک چیمپئن نہ بن پاتے۔ یہ بات سننے میں تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن کیا اس سے لوگ ہمت نہیں ہار جائیں گے؟ مطلب اگر کسی کو لگے کہ اس کا جسم کسی خاص کام کے لیے نہیں بنا یا اس میں قدرتی ٹیلنٹ نہیں ہے، تو کیا اسے کوشش ہی چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا محنت ٹیلنٹ پر غالب نہیں آ سکتی؟ یہ کہنا نہیں کہ ٹیلنٹ سب کچھ ہے، بلکہ مرکزی خیال یہ ہے کہ صحیح میدان مقابلہ کا انتخاب کریں۔ صحیح میدان کا انتخاب؟ جی، جینز آپ کی تقدیر کا تعین نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کے رجحانات ضرور متعین کرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ایسی عادات اور ایسے میدان کا انتخاب کریں جو آپ کی فطری صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہوں۔ آپ فطرت کی لہر کے ساتھ بہتے ہیں، اس سے خلاف لڑنے کے بجائے۔ تو پھر کوئی شخص یہ کیسے معلوم کرے کہ اس کے لیے صحیح میدان کون سا ہے، خاص طور پر اگر کسی کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں یقین نہ ہو؟ اس کے لیے کتاب کچھ بہت ہی عملی سوالات تجویز کرتی ہے۔ پہلا، وہ کون سا کام ہے جو دوسروں کو محنت لگتا ہے لیکن آپ کو کھیل جیسا محسوس ہوتا ہے؟ دوسرا، کون سا کام کرتے ہوئے آپ وقت کا احساس کھو دیتے ہیں، جسے ماہرین فلو سٹیٹ کہتے ہیں؟ صحیح۔ اور تیسرا، کس شعبے میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اور آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آپ کو اس میدان کی طرف اشارہ دے سکتے ہیں جہاں آپ کی فطری صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی کو ان سوالات سے بھی کوئی واضح جواب نہ ملے تو ہر کوئی تو مائیکل فیلپس نہیں ہوتا۔ تو پھر کتاب ایک اور طاقتور حکمت عملی پیش کرتی ہے، اپنا ایک نیا میدان بنائیں۔ اپنا میدان خود بنائیں؟ جی، اس کے لیے ڈلبرٹ کارٹون کے خالق اسکاٹ ایڈمز کی مثال دی گئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ نہ تو دنیا کے بہترین آرٹسٹ تھے اور نہ ہی سب سے مزاحیہ انسان۔ لیکن ان کے کارٹون تو بہت مشہور ہیں۔ بالکل، کیونکہ وہ ڈرائنگ میں ٹھیک ٹھاک تھے، مزاح کا اچھا شعور رکھتے تھے اور انہیں کاروباری دنیا کا بھی تجربہ تھا۔ انہوں نے ان تینوں صلاحیتوں کو ملا کر ایک ایسا منفرد میدان بنایا جس میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ واہ! اصول یہ ہے، جب آپ بہتر ہو کر نہیں جیت سکتے تو آپ مختلف ہو کر جیت سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا خیال ہے کہ اگر آپ بہترین نہیں ہو سکتے تو مختلف بن جائیں، لیکن چاہے آپ کا میدان منفرد ہو یا روایتی، اس پر لمبے عرصے تک ڈٹے رہنا ہی اصل چیلنج ہے نا؟ جی، اصل کھیل تو مستقل مزاجی کا ہے۔ اکثر لوگ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہیں پر کتاب گولڈی لاکس رول متعارف کرواتی ہے۔
یہ اصول کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حوصلہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ ایسے کام پر لگا ہو جو اس کی موجودہ صلاحیتوں کے بالکل حد پر ہو، یعنی کام نہ تو اتنا آسان ہو کہ بوریت ہونے لگے، اور نہ ہی اتنا مشکل ہو کہ ہمت ہی جواب دے جائے۔ اسے جسٹ مینیجبل ڈیفیکلٹی یعنی قابل انتظام مشکل کی حالت کہتے ہیں۔ یہ قابل انتظام مشکل والی بات بہت اہم ہے۔ یہ تو بالکل ویڈیو گیمز کی طرح ہے، ہر لیول پچھلے سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تاکہ کھلاڑی بور نہ ہو، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ وہ کھیلنا ہی چھوڑ دے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی وہ میٹھا مقام ہے جہاں ترقی ہوتی ہے۔ کتاب میں مشہور کامیڈین سٹیو مارٹن کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے 15 سال تک چھوٹے کلبوں میں پرفارم کیا۔ وہ اپنے 1 منٹ کے مذاق کو بہتر کرتے، پھر 2 منٹ کا بناتے، پھر 5 منٹ کا، آہستہ آہستہ مشکل کو بڑھاتے رہے۔ یہی مستقل مزاجی تھی جس نے انہیں دنیا کے کامیاب ترین کامیڈینز میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن کیا صرف مشکل کام کرتے رہنا ہی کافی ہے؟ کبھی کبھی تو ایک ہی کام بار بار کر کے بھی بوریت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی حل ہے۔ اس اصول کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جسے کتاب ویریبل ریوارڈز کہتی ہے، یعنی غیر متوقع انعامات۔ غیر متوقع انعامات؟ جی، جب انعام ملنے کا وقت اور اس کی نوعیت غیر یقینی ہو تو ہمارا دماغ زیادہ ڈوپامین خارج کرتا ہے اور زیادہ متحرک رہتا ہے، بالکل ایک سلاٹ مشین کی طرح۔ اچھا، جہاں آپ کو نہیں معلوم کہ اگلی کوشش میں آپ جیتیں گے یا نہیں۔ بالکل، یہ غیر یقینی صورتحال ہی عادت کو مزید دلچسپ اور پختہ بناتی ہے۔ یہ تو بالکل سوشل میڈیا ایپس کی حکمت عملی لگتی ہے۔ آپ سکرول کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگلی پوسٹ یا ویڈیو کتنی دلچسپ ہوگی۔ جی، یہی غیر متوقع انعام ہی آپ کو جکڑے رکھتا ہے، اور اسی اصول کو ہم مثبت عادتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک ایسی بات پر آتے ہیں جو مجھے پڑھ کر میں چونک گیا۔ کیا اچھی عادتوں کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوری کتاب کے فلسفے کے خلاف لگتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ جی، اچھی عادتوں کا ایک ممکنہ نقصان ہے۔ جب کوئی عادت مکمل طور پر خودکار یعنی آٹومیٹک ہو جاتی ہے تو ہم اس پر سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہتری کی گنجائش پر توجہ نہیں دیتے۔ اسے کتاب ہیبٹ بلائنڈ اسپاٹس کہتی ہے۔ آپ روزانہ ایک ہی طرح سے ورزش تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی تکنیک خراب ہو رہی ہے یا آپ اسے مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمیں شروع میں مؤثر بناتی ہے یعنی عادت کا خودکارپن، وہی بعد میں وہی بعد میں ہماری ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ تو ایک جال لگتا ہے۔ بالکل۔ تو اس جال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کتاب ایک نظام بنانے پر زور دیتی ہے جسے وہ ریفلیکشن اینڈ ریویو کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی عادتوں پر صرف عمل ہی نہ کریں بلکہ وقتاً فوقتاً رک کر ان کا جائزہ بھی لیں۔ مطلب سوچیں کہ انہیں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، مہارت کے لیے خودکار عادتوں کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر کی جانے والی مشق یعنی ڈیلیبریٹ پریکٹس کا توازن بہت ضروری ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ کتاب میں باسکٹ بال کے مشہور کوچ پیٹ ریلی کی کریئر بیسٹ ایفرٹ یا CBE کی حکمت عملی کی مثال دی گئی ہے۔ وہ ہر کھلاڑی کی کارکردگی کے درجنوں پہلوؤں کو ٹریک کرتے تھے اور ان کی بنیاد پر ایک سکور نکالتے تھے۔ اچھا۔ پھر وہ ہر کھلاڑی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ وہ 30% بہتر ہو جائے بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ اپنے پچھلے سیزن کے سکور سے صرف 1% بہتری لاؤ۔ صرف 1%؟ ان کا باقاعدگی سے آڈٹ کرنا۔ کتاب اس سلسلے میں ایک اور بہت اہم مشورہ دیتی ہے جو شناخت سے متعلق ہے۔ جی، وہ یہ کہ اپنی شناخت کو کسی ایک چیز سے بہت سختی سے نہ جوڑیں۔ اگر آپ خود کو صرف ایک ایتھلیٹ سمجھتے ہیں اور چوٹ لگنے کی وجہ سے کھیل نہیں پاتے تو آپ اپنی ذات کا ایک بڑا حصہ کھو دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کے بجائے اپنی شناخت کو وسیع رکھیں۔ میں ایک ایتھلیٹ ہوں کی بجائے یہ سوچیں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ شناخت آپ کو زیادہ لچکدار بناتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری کتاب اور ہماری اس سیریز کے بعد اگر کسی کو پائیدار نتائج کا صرف ایک راز جاننا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بات مل کر وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ ایک بڑا ہدف حاصل کر لیا جائے بلکہ یہ ہے کہ آپ بہتری لانے کا عمل کبھی بند نہ کریں۔ وہ روزانہ کی 1% بہتری۔ جی، وہی اصل جادو ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی فلسفیانہ نکتہ بھی ہے، ایک فارمولے کی شکل میں۔
اطمینان کے بارے میں؟ جی، اطمینان از ایکولز ٹو پسندیدگی خواہش، یعنی سیٹسفیکشن از ایکولز ٹو لائکنگ وانٹنگ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی اس بات پر منحصر نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، بلکہ اس پر ہے کہ آپ کی خواہشات کتنی ہیں۔ اگر آپ کی خواہشات ہمیشہ آپ کی حقیقت سے آگے رہیں گی تو آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، چاہے آپ کتنی ہی کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عادتیں بنانے کا مقصد صرف زیادہ چیزیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنی حقیقت کے قریب لانا ہے؟ کیا اچھی عادتیں ہمیں کم خواہش کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ یہ اس کا ایک بہت خوبصورت تجزیہ ہے۔ شاید اچھی عادتیں جیسے شکر گزاری یا سادگی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں، اور جب آپ کی خواہشات قابو میں ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی بڑا اطمینان دیتی ہیں۔ یہ ساری معلومات بہت زبردست ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ سب سن کر سوچتے ہیں کہ اچھا تو اب میں شروع کہاں سے کروں؟ اگر کسی کو آج سے ہی کچھ بدلنا ہو تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کتاب کے مطابق سب سے پہلا اور اہم قدم شناخت کا انتخاب ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں۔ مقصد پر نہیں، شخصیت پر توجہ دیں۔ بالکل، 10 کلو وزن کم کرنا ہے ایک مقصد ہے، میں ایک صحت مند اور چست انسان ہوں ایک شناخت ہے۔ جب آپ شناخت کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ کا ہر عمل اس شناخت کو مضبوط یا کمزور کرنے والا ایک ووٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے شناخت کے انتخاب، لیکن یہ ایک بڑا تصور ہے، اسے حقیقت کیسے بنایا جائے، خاص طور پر جب شروع میں کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو؟ وہاں دوسرا قدم کام آتا ہے۔ اس شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے سسٹمز بنانا، اور اس کے لیے 2 منٹ کے اصول کا استعمال کریں۔ 2 منٹ کا اصول؟ جی، اگر آپ کی شناخت پڑھنے والا شخص بننا ہے تو آپ کا سسٹم یہ نہیں کہ میں روز 1 گھنٹہ پڑھوں گا، بلکہ یہ ہے کہ میں روز رات کو صرف 1 صفحہ پڑھوں گا۔ یہ اتنا آسان ہونا چاہیے کہ آپ اسے نہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اور یہ چھوٹے سسٹم ہی وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا قدم، شناخت بھی ہو گئی، چھوٹا سسٹم بھی بن گیا، لیکن اس سلسلے کو جاری کیسے رکھا جائے؟ تیسرا اور آخری قدم ہے چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا اور اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنا۔ اسے اطمینان بخش بنائیں۔ ہیبٹ ٹریکر کا استعمال کریں۔ ایک کیلنڈر پر ہر اس دن ایکس کا نشان لگائیں جب آپ اپنی عادت پر عمل کریں۔ اچھا، مجھے ایک چین بنتی جاتی ہے۔ جی، یہ چھوٹا سا بصری ثبوت آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ تسلسل توڑنے کا دل نہیں چاہتا، اور یہی چیز آپ کو مشکل دنوں میں بھی متحرک رکھتی ہے۔ تو چلیں اس سیریز کے اختتام پر اپنے سنے والوں کو ایک آخری چیلنج دیتے ہیں جو ان تینوں اقدامات پر مبنی ہو۔ ضرور۔ چیلنج یہ ہے: پہلا، ایک شناختی عادت کا انتخاب کریں۔ فیصلہ کریں کہ آپ اگلے 7 دن کے لیے کون بننا چاہتے ہیں۔ ایک مصنف، ایک ایتھلیٹ، ایک منظم شخص، صرف ایک شناخت چنیں۔ دوسرا، اس شناخت کو شروع کرنے کے لیے 2 منٹ کا اصول استعمال کریں۔ اگر آپ مصنف ہیں تو آپ کا کام ایک کتاب لکھنا نہیں بلکہ روزانہ ایک جملہ لکھنا ہے۔ اور اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو آپ کا کام 1 گھنٹہ ورزش کرنا نہیں بلکہ صرف اپنے ورزش کے کپڑے پہننا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، صرف 7 دن تک اسے ٹریک کریں۔ ایک سادہ کاغذ پر 7 دن کے نشان لگائیں اور ہر بار عمل کرنے پر ایک نشان کو کاٹ دیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اپنے نتائج اور تجربات ہمارے ساتھ کامنٹس یا ڈسکارڈ پر شیئر کریں۔ ہمیں یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہوگی کہ یہ چھوٹا سا تجربہ کیسا رہا۔ بالکل۔ اس پوری سیریز میں ہم نے اٹامک ہیبٹس کے سفر کو اکٹھے طے کیا۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ مل کر غیر معمولی نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین کو تفصیل سے سمجھا۔ اسے واضح بنائیں، اسے پرکشش بنائیں، اسے آسان بنائیں اور اسے اطمینان بخش بنائیں۔ امید ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے اسے تیار کرنا۔ جی، یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہیں جو مل کر ایک بڑی اور بامعنی زندگی کی تشکیل کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئے تو مائنڈ ورڈز کو سبسکرائب کریں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی گہرائی سے کی جانے والی گفتگو کس کتاب پر سننا چاہتے ہیں۔
اور ہاں، اگر سننے والوں کی دلچسپی ہو تو ہم اس کتاب پر مبنی عملی ورک بک سٹائل کی اکساٹ بھی بنا سکتے ہیں، جس میں ہر قانون کے لیے مخصوص مشقیں ہوں۔ اگر ایسا کچھ آپ کو دلچسپ لگے تو ضرور بتائیے گا۔ اس سیریز کو ختم کرتے ہوئے شاید آخری سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے کون سی عادت بنانی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کون سی شناخت ہے جسے اگر مستقل طور پر اپنایا جائے تو میری خواہشات اور میری حقیقت ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں۔ اس سوال پر غور کرنے کے لیے آپ کو چھوڑتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔